الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز دین و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. درود و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر. اما بعد، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو اور قبل اس کے کہ موت آئے نیک اعمال کے لیے جلدی کرو. دینی بھائیوں، ہم فاضل ترین ایام عشر ذی الحجہ کا استقبال کر رہے ہیں. اس میں نیک اعمال دوسرے دنوں سے افضل ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے. انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام. اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں بندوں کے نیک اعمال جس قدر محبوب و پسند ہیں اتنا کسی دوسرے ایام میں نہیں. قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ. صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلے اور اسے راہ خدا میں قربان کر دے. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان ایام کو غنیمت جانے اور ان میں نیک اعمال کرے. ان میں سب سے عظیم عمل فرائض کی ادائیگی ہے اور فرائض میں سب سے عظیم عمل باجماعت نماز ادا کرنا ہے اور ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے جن کے پاس مال ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اسی طرح بندے پر واجب ہونے والے تمام حقوق کی ادائیگی ہے. پس بندے کو چاہیے کہ سب سے پہلے واجبات کی ادائیگی کے لیے جلدی کرے، پھر نفلی عبادات کو بکثرت انجام دے، جیسے نفل نماز، صدقہ خیرات، تلاوت قرآن کریم اور ذکر اذکار وغیرہ. اسی طرح عشر ذی الحجہ کے تمام ایام میں چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ہر وقت اور ہر نماز کے بعد بکثرت تکبیر مطلق کا اہتمام کرے. یہ سنت ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور ان مقررہ ایام میں اللہ کا نام یاد کریں. امام احمد نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں سے زیادہ نہ کوئی اعمال اللہ کے نزدیک عظیم ہے اور نہ محبوب، اس لیے ان میں بکثرت تکبیر و تحمید اور تحلیل کیا کرو. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکلتے اور تکبیر پڑھا کرتے تھے اور ان کی تکبیر سن کر لوگ بھی تکبیر پڑھا کرتے تھے. میرے بھائیوں، ان بابرکت ایام میں جن چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے ان میں سے ایک گناہوں اور خطاؤں سے توبہ کرنا اور حرام و کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنا ہے. یہ نیکی اور ایمان کے عظیم ترین وسعوں میں سے ایک ہے. اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرنے کے لیے جلدی کرے اور گناہوں و برائیوں سے اپنے نفس کو بچائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اے مومنو، سب مل کر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. دینی بھائیوں، عشر ذی الحجہ کے اعمال میں سے ایک عمل حج ہے اور وہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے اور اسلام کا ایک عظیم فریضہ ہے جو ان لوگوں پر فوراً فرض ہو جاتا ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور ان لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے.
امام احمد نے مسند احمد میں روایت کی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ تو اقرا ابن حابس کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ کیا یہ ہر سال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، اور اگر فرض ہو جاتا تو تم اسے ادا نہیں کر سکتے تھے۔ حج ایک بار فرض ہے، جو اس سے زیادہ کرے وہ نفل ہے۔ پس ان بابرکت ایام کا ایک اعجاز یہ ہے کہ ان میں فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے، اس لیے ہر صاحب استطاعت کو چاہیے کہ اس کی ادائیگی کے لیے جلدی کرے، اور جو حج کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ حج کے طور طریقے کا علم حاصل کرے، تاکہ اس کا حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اور وہ اس کا مکمل اجر و ثواب پا سکے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سے قربانی کو رمی جمار کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم مناسک حج مجھ سے سیکھ لو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز دینی بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سے قربانی کے دن رمی جمار کرتے تھے اور فرماتے تھے تاکہ تم اپنا مناسک حج کا طور طریقہ مجھ سے سیکھ لو، اس لیے کہ میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اس حج کے بعد حج نہ کروں، اور حج کے طریقے، اس لیے حج میں جانے سے پہلے انسان کو حج سے متعلق معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ دینی بھائیو، حج کا ارادہ رکھنے والے کے لیے وصیت ہے کہ وہ حج کے دوران اپنی زبان و آنکھ کی حفاظت کرے، پس وہ اپنی زبان کو لغو اور حرام باتوں سے مثلا غیبت، چغلی، گالی گلوج اور لعن طعن سے بچائے، نہیں تو یہ اس کے حج کے اجر ثواب کو کم کر دے گا یا اسے برباد کر دے گا۔ اسی طرح وہ اپنی آنکھ کو ایسی حرام چیزوں کے دیکھنے سے بچائے جو اسے شہوت پر ابھارے یا اس کے حج کے اجر ثواب کو کم کر دے یا اسے برباد کر دے۔ اسی طرح اپنے تمام اعضاء و جوارح کی حفاظت کرے۔ دینی بھائیو، حج عظیم عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ہے، اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اسے ہر فاسد و باطل ہونے والی چیزوں سے بچائے، اس لیے کہ جو شخص اخلاص سے حج کرے گا اور گناہ و شہوت کے کاموں سے دور رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو بخش دے گا اور اسے اجر عظیم سے نوازے گا۔ جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو کوئی حج کرے گا اور حج میں شہوت و گناہوں کا کام نہیں کرے گا، وہ اس دن کی طرح واپس لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ اسی طرح بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، مقبول حج کا بدلہ جنت ہے۔ میرے بھائیو، حجاج کرام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی صحت اور دوسروں کی صحت و زندگی کے تحفظ کے لیے وزارت حج کی طرف سے بتائے گئے احتیاطی طریقوں پر عمل کرے، جیسے کہ پینے کا پانی اور چھتری لے کر جانا، شدید بھیڑ بھاڑ میں ماسک پہننا، جسم، لباس اور جگہ وغیرہ کی صاف صفائی رکھنا، بھیڑ بھاڑ سے بچنا، دھکم پیل کرنے اور اونچی جگہوں پر چڑھنے سے بچنا، ان تمام چیزوں کا خیال رکھے اور ایک دوسرے کا تعاون کرے۔ میرے بھائیوں، ان دنوں میں جو اعمال ہیں ان میں سے ایک قربانی کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ یہ ایک جلیل القدر عبادت ہے جس میں للہ خون بہایا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ پس جو صاحب استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ اس عبادت کو انجام دے اور اجر ثواب کا مستحق بنے۔ اسی طرح قربانی کرنے والے شخص کے لیے سنت ہے کہ وہ چاند دیکھنے کے بعد اپنے جسم کے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ ہمیں چاہیے کہ ان فاضل ترین ایام کی نعمت پر اللہ کا شکر و حمد بجا لائیں اور ان ایام کو غنیمت جان کر اس میں کما حق ہو عبادت بندگی کریں اور خاص کر تکبیر کا اہتمام کریں۔ تکبیر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے بازاروں میں گلی کوچوں میں تو تکبیر پڑھنا یہ سنت ہے، اور یہ سنت آج مردہ ہو چکی ہے، اس لیے ہمیں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوست آئیے ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں ان عشر ذی الحجہ کے فاضل ترین ایام میں کما حق ہو اپنا ذکر، شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ کما حق ہو زیادہ اجر ثواب کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سچے دل سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما، ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اور مسلم حکمرانوں کے ساتھ برا چاہے تو اس کو اپنے آپ میں مشغول فرما اور اس کے مکر فریب کو انہیں پر لوٹا۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والے فوجوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں ان کو ستر و لباس عطا فرما۔ یا اللہ جو ننگے ہیں ان کو ستر و لباس عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔